السلام علیکم. جتنے بھی بہن بھائی بزرگ خواتین بزرگ مرد حضرات اس وقت شام میں شریک ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، میں ان کو سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس مجلس میں جو کچھ ہم پڑھیں سمجھیں اور اس پہ ڈسکشن ہو اس پر عمل بھی کریں اور ہماری سمجھ میں بھی بات آئے. یہ ورکشاپ کا اصل جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں نہیں تھے تو ہمیں ویسے تو ماں باپ نے پیدا کیا، لیکن اگر ہمارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا، پھر ان کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا، پھر ان کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا، تو آخر میں جا کے آدم اور حوا پہ بات رکتی ہے. تو ہم سب لوگ آپس میں اصل جو اولاد ہیں وہ آدم اور حوا کی ہے، اور یہ ہمارے وہی دادا ہیں، وہی نانا ہیں، وہی بزرگ ہیں، وہی بڑے ہیں. اس حساب سے اب ایک اولاد کالی ہو گئی، ایک اولاد گوری ہو گئی، ایک اولاد موٹی ہو گئی، ایک اولاد دبلی ہو گئی، لیکن ہے تو سب ایک ماں باپ کے بیٹے. جب ہم ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں آدم اور حوا کے، تو ہم سب کو بہن بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے. کالا گورے کا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم الگ الگ ہو جائیں. جہاں سورج زیادہ ہوگا وہاں رنگ کالے ہو جائیں گے، جہاں سورج کم نکلے گا وہاں رنگ گورے ہو جائیں گے. تو یہ رنگ جو ہے یہ ہمیں جدا نہیں کرتے. مذہب، عیسائی مذہب، یہودی مذہب، اسلام کا مذہب، سارے مذاہب کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں ایک ہی بات آپ کو ملے گی کہ اللہ کو اپنا خالق سمجھو، اور اللہ ہی اصل میں ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، سب کچھ اللہ ہے. اسی نے پانی برسایا، اسی نے یہ زمین میں پھول پھلواری پھل فروٹ یہ سب کچھ دیے. تو جب ہم اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کر لیں گے اور ہمارا ذہن مل جائے گا تو اب ہمارے لیے کالا گورا کچھ بھی نہیں ہوگا. سب ہم آدم کی اولاد، آدم ہمارے ابا ہیں سب کے، اور حوا ہماری اماں ہیں سب کی. اب پھر ان کی شاخیں نکلی ہیں. جیسے ایک باپ کے 10 بچے ہوتے ہیں تو 10 الگ الگ ان کے پھر اولادیں ہو گئی. تو اصل باپ جو ہے وہ ہمارا کون ہے؟ اصل باپ کون ہے ہمارا؟ آدم ہے. اور اصل ماں سب سے پہلی کون ہے؟ دادی نانی، وہ ماں ہوا ہے. تو ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور جب ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو آپس میں بہن بھائی ہیں. اور جب بہن بھائی ہیں آپس میں پیار سے، محبت سے، سلوک سے، ایک دوسرے کے کام آنے والے بہن بھائی ہونے چاہیے. یہی مقصد ہے تمام اس کا صوفیزم کا، کہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور سب آدم اور حوا کی اولادیں بہن بھائی ہیں. تو بہن بھائیوں کی طرح رہو اور اللہ کو مانو تو ہمیشہ خوش رہو گے. لیکن اگر اس میں فرق آ گیا کہ بھائی یہ باپ کا جو رشتہ ہے وہ ذہن سے نکل گیا تو پھر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے. ہم سب ایک باپ آدم کی اولاد ہیں. جتنے پیغمبر آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور یہ آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ہمارا اصل باپ، پہلا باپ آدم اور ہماری پہلی ماں حوا ہے. انہی کی ہم سب اولاد ہیں. اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سب سے بڑا
ابا سب سے بڑی اماں، سب سے بڑا مالک خود مختار وہ اللہ ہے. تو اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے قانون بنایا ہے زندگی میں رہنے کا کہ آپس میں لڑو نہیں، پیار محبت کرو، اور جو قانون پیغمبروں نے آپ کو بتائے ہیں ان پر عمل کرو، تو ساری دنیا بہن بھائیوں کی طرح رہے گی اور خوش رہے گی. اور یہ پریشانیاں اور یہ طرح طرح کی الجھنیں، بیماریاں، یہ خوش رہنے والے بندے کو کم لگتی ہیں، اور جو بندہ خوش نہیں رہتا اس کو بیماریاں بھی زیادہ پکڑتی ہیں اور ان پر حملہ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور ہم سب میں آپ سب کے سب ایک آدم ابا اور ایک اماں ابا کی اولاد ہے، سب آپس میں بہن بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور جس طرح آپ آدم کی اولاد ہے، میں بھی آدم کی اولاد، یہ میں بھی آپ کا بھائی ہوں. بڑا ہو گیا تو کیا ہوا، تو میں تھوڑا بڑا بھائی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے. ایک راستہ اختیار کرو، ایک پلیٹ فارم کا انتخاب کرو. 10 پلیٹ فارم ہوں گے، آدمی بھاگتا پھرے گا، بھائی کس پہ گاڑی آئے گی، کس پہ گاڑی آئے گی، کس پہ گاڑی آئے گی. ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، اور یہ سمجھو کہ ہم سب اولاد آدم کی، ہم سب کی ماں ایک حوا ہے. حوا نہیں ہوتی تو ہم لوگ ماں باپ نہیں بنتے. ابا آدم نہیں ہوتا تو ہم لوگ ماں باپ نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ اس میں پیار محبت سلوک ایثار یہ سب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوص سے کے ساتھ پورا کریں. ہم سب خوش رہیں. اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور وسیلہ بنایا آدم اور حوا کو، تو اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہو گیا. اللہ کو اگر ہم نے پہچان لیا تو ہم کامیاب ہیں اس دنیا میں. اللہ کو اگر ہم نے نہیں پہچانا تو ہم اس دنیا میں ناکام. اللہ